اچھا، اس پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ خودکشی نہیں، اس کا عدالتی قتل ہے. بٹ صاحب عدالتی نظام نے، نظام انصاف نے اسے خودکشی کی طرف دھکیلا. اسے قانون کی نظر میں موت پر اکسانا کہتے ہیں. قتل دو طرح کا میں بتا چکا ہوں، کئی اپنے ناظرین کو کئی بار پروگراموں میں کہا ہے کہ ایک قتل عمد ہے، ایک قتل خطا ہے. اب آپ نے تیسرا لفظ استعمال کیا، جسے بھٹو کے ابھی یہ کیس ریسنٹ پاس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان سے ان کا تعلق تھا. ہم نے بے نظیر کے کیس میں بتایا ہے، پروگرام تھا جو ہمارا شو تھا یہ آخری سال والا، اس میں ہم نے بتایا کہ 40-44 سال بعد آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری، ان کی پٹیشن کے جواب میں عدالت نے بھٹو کے قتل کو جوڈیشل مرڈر، ایکٹیویزم، کسی کی نظیر استعمال نہیں کی جا سکتی، ایسے فیصلے دیے نا. عدالت جب کسی چیز کو بہتر کرتی ہے تو اس کو پریز کیا جاتا ہے، اور جب برائی پہ منتج ہوتی ہے، خرابی پیدا کرتی ہے، دھکیلتی ہے کسی کو موت کی طرف، تو اسے جوڈیشل مرڈر بھی کہہ سکتے ہیں. آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا، عدالتی قتل ہے. عدالتی معاملات مراسلہ 24 صفحات کا، 1.5 گھنٹے کی ویڈیو جو اس کا نظری بیان ہے، ان کو ملاپ کر پڑھیں تو نتیجہ یہی اخذ ہوتا ہے کہ اتل سبھاش کی خودکشی ایک قتل ہے. اور یہ اب وہاں جو تحریک چلی اس پھانسی کے بعد، ایک تحریک چلی پوری، اس تحریک میں اسے قتل سے ہی تعبیر کیا گیا. اور وکلاء عدالت میں کہہ رہے ہیں آج کل، زیر سماعت ہے کیس، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سبھاش کو قتل کیا گیا ہے. اب اس پہ ایک یہ میں نے جملہ کہا کہ جسٹس از ڈیو، انصاف ہونا باقی ہے. اب یہ کیا اس نے انصاف کہا؟ اس نے اپنے ویڈیو میں کہا، اتل سبھاش نے اپنے نوٹ میں یہ لکھا کہ اگر میرے مرنے سے میرے والدین اور میرے بھائی، یعنی میرے خاندان کے، جان بخشی ہو سکتی ہے، ان پہ ظلم جو میرا سسرال کر رہا ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں، تو میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں. لیکن مشروط ہے، یہاں کیا کنڈیشن لگائی؟ اس نے کہا کہ میں عدالت میں اگر یہ انصاف نہیں لے سکا، میرے مرنے کے بعد اگر انصاف مل جائے تو جو ان کے مذہب کے مطابق جو راکھ، ہڈیاں، جو استھیاں ہیں اس کی گنگا میں جو بہائی جاتی ہیں، وہ گنگا میں اگر انصاف مل جائے مرنے کے بعد میرے والدین کو، میرے بھائی کو، اور سزا پا جائیں، یہ بھی جملہ ہے. کون لوگ؟ 5 ذمہ داران اس نے کہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. 5 ذمہ داران اگر وہ سزا پا جائیں تو گنگا میں بہا دینا استیان کو، اور اگر سزا نہ ملے ان کو اور میرے والدین کی، میرے بھائی کی جان نہ چھوٹے، تو پھر ان استیان کو کیا کرنا؟ جونپور کی جو عدالت ہے، اسی خاتون جو ریتا کوشک کی، اس کے باہر جو گٹر ہے اس میں ڈال دینا. اچھا، ویسے اس پہ کیا گزرتی ہوگی کہ اس نے جو فیصلہ کیا شادی کا، اس کی وجہ سے اس کے بھائی، ماں باپ، سب کو عدالت میں آنا پڑا. عدالت میں آ کر جس توہین آمیز سلوک کا جو برداشت ان کو کرنا پڑا، وہ ظلم جو انہوں نے سہا، بے قصور تو ان کا کیا قصور ہے؟ شادی اس نے کی اور بتیری کوشش بھی کی بسانے کی، نہیں بسی، ڈیمانڈنگ لوگ تھے کسی مقصد کے تحت. بٹ سب آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا شادی بیاہ بہت دیکھ بھال کر کے کریں. قریبی رشتہ داروں میں زیادہ شادیاں ہو رہی ہیں اسی وجہ سے، کزن میریجز، حالانکہ نقصان طبی طور پہ کہہ رہے ہیں لوگ، ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب تک دیکھیں کسی کے دل میں آپ اتر نہیں سکتے. آپ نے محض یہ دیکھا کہ جی کم گو ہے، سمجھدار ہوگی. اچھا، اتل کا بھی بعد میں یہ بیان آیا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ کم گو ہے، سمجھدار ہوگی. یہ اس لیے بات کہتے ہیں کہ اگر لڑکی شادی سے پہلے کم بولتی ہے اس کی اصلیت سامنے نہ آ جائے. یہی تو ریزن تھی. اس نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا، مخفی رکھا، خفیہ رکھا کہ ظاہر نہ ہو، میرے عزائم سامنے نہ آئے، عزائم سامنے نہ آئیں. اور وہ شادی نہ کرتا، وہ ارینج میچ ہی کر رہا تھا نا، اس وقت میچ انکار کر دیتا.
تو اس لیے وہ خاموش رہی تھی دانستہ. یہ بعد میں کھلی کہ وہ کتنی کم گو ہے اور کیا گل کھلائے گی. یہ جو گل کھلے ہیں اب تک چل رہے ہیں. اچھا 9 دسمبر کو یہ خودکشی ہوتی ہے, اس کے بعد کیس چلتا ہے. پہلے تو یہ بھاگ جاتے ہیں, بعد میں پولیس گرفتار بھی کر لیتی ہے. اس ٹائم سارے کسٹڈی میں ہیں پولیس کی. یہ سارے کسٹڈی میں آ جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ذرا وہی ویڈیو اور اس کے 24 صفحات کا نوٹ دیکھ لیں. اس میں اس نے ان تمام دفعات کا جو ہم نے تذکرہ کیا, ان تمام دفعات کا, ان تمام مقدمات کا, ان تمام دستاویزات کا تذکرہ کیا ویڈیو میں, اور یہ ویڈیو اپنے بھائی کو سینڈ کر دی. دوسری طرف ایک NGO کو بھیج دی تاکہ سند رہے. اٹ از جسٹ لائک ٹیسٹیمونیل. کیوں؟ اس نے کہا کل کلاں بھائی کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو کہ شریک ملزم تھا, اس نے اپنے بچانے کے لیے ایسا تیار کر لیا ایویڈنس. انہوں نے ایک NGO کو بھیجا, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات خودکشی کی جب عام ہوتی ہے اور پولیس جا کے دیکھتی ہے, NGO کہتی ہے یہ ویڈیو ہے, پولیس جا کے اس گھر میں دیکھتی ہے تو لاش لٹک رہی ہوتی ہے پنکھے کے ساتھ, اور قریب ہی وہ کتبہ پڑا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے جسٹس از ڈیو. یہ ڈیو جسٹس کیا ہے؟ یہ ڈیو جسٹس وہ ہے جو اسے زندگی میں نہیں مل سکا. اب بھٹ صاحب اتل سبھاش اپنے مرنے کے بعد انصاف کی بھیک مانگ رہا ہے. پر سب یہ بہت خوفناک مرحلہ ہے عدالت انصاف کے لیے. اب وہ بھیک مانگ رہا ہے اپنے مرنے کے بعد انصاف کی, اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ناکردہ جرم کی سزا دی گئی, میں نے برداشت کی. میرے والدین کو, میرے بھائی کو, میرے اہل خانہ کو کس جرم کی سزا دی گئی؟ یہ سوال آج بھی ہے. اور اتل سبھاش کی جو پھانسی ہے, پھندا ہے, یہ آخری دم جو اس نے سوئسائڈ کیا, وہ سوالیہ نشان ہے. اور عدالت کے چہرے پہ اس وقت تک یہ بدنما داغ کی طرح رہے گا جب تک پہلے اس کا کیس اور آنے والے کسی اتل سبھاش کا جو اور کسی اسی طرح کی خاتون. دیکھیں میاں بیوی کے ساتھ تنازع فرینڈز کا معاملہ بھی ہے. بھارت میں کئی کیس ایسے ہیں جو فرینڈ شپ کے معاملے میں مردوں نے خودکشی کر لی. ہاں, گرل فرینڈ نے الزام لگا دیا. گرل فرینڈز نے الزام لگایا اپنے بوائے فرینڈ پہ کہ اس نے ہم سے دست درازی کی, اس نے فلاں ڈیمانڈ کیا, اپنے حدود سے تجاوز کیا, ہمیں چھیڑ خانی کی, جو بھی کہا. اب وہ عدالتوں میں بھگت رہے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں, اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بھارت میں ہی ہے, ہمارے ہاں بھی, پاکستان میں بھی کئی واقعات اس طرح کے ہیں. چولہا پھٹنے کے واقعات جہاں ہوتے تھے, بچی جاتی تھیں, جوان بہویں, جہیز کا معاملہ ہے تو اس کو بھی لوگ اب عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں, ہمیں جہیز نہیں چاہیے جی. پوری دنیا میں جو ہے اس کی مذمت کی جاتی ہے. لیکن جہیز کی ڈیمانڈ کا جھوٹا الزام تراش کر اور مرد کو نشانہ بنایا جائے, یہ بھی زیادتی ہے. آپ پتہ ہے بھارت میں اس خودکشی کے بعد وہ جہیز ایکٹ کے معاملات دوبارہ اثر نو زندہ ہو گئے.